Assalamu alaikum dear and respected learners. آج 14ویں सूरत سورہ ابراہیم پر کچھ گفتگو ہوگی. میں نے ڈیوائن لائٹ کا نام دیا ہے. خلیل اللہ کے نام سے منسوب یہ 52 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے. صورت کا نام حضرت ابراہیم سے ان کی خوبصورت سیرت اور خاص دعاؤں کی وجہ سے منسوب ہے. آیت نمبر 28 اور 29 کے متعلق یہ رائے بھی ہے کہ شاید یہ مدینہ میں نازل ہوئی. خیر، حروف مقطعات سے آغاز کر کے بات کھول دی کہ نور ہدایت کا یہ سرچشمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل ہوا کہ لوگوں کو جہالت کے گڑھے سے نکال کر راہ راست پر لایا جائے. جیسا کہ سورہ البقرہ میں بھی یہ تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دوست ہیں جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں. اتنے سچے اور غالب رہنے والے کا حق تو بنتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. ہمارا محسن عظیم ہمیں یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی دائمی زندگی پر ترجیح نہیں دینی. روحانی نقطہ نظر سے کوئی شخص جتنا بھی اس دنیا میں دل لگائے گا اتنی ہی اس کی روح مادی جسم کے تابع ہوتی جائے گی. صوفی شاعر فخر الدین عراقی فرماتے ہیں کہ ہر وہ دل جو دنیا سے لگاؤ رکھتا ہے جسمانی لحاظ سے تو قوت پکڑتا ہے لیکن روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. یوں ڈیوائن لائٹ کا فائدہ سپرٹ کو جسم پر فوقیت دے کر ہی ہے. اللہ سے دور ہونے سے یہ مراد لی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ سے دور ہو گئے، روح کے نور سے فائدہ نہ اٹھا سکے جو در حقیقت ہمیں علم کا نور فراہم کرتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے. اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اترنے والی نعمتوں کا یاد دلا کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ صبر کرنا جبکہ دوسرا شکر گزاری ہے. انبیاء اکرام نے بھی ہمیشہ صبر سے ہی کام لیا اور بالآخر فتح پائی. اس صورت میں ہمیں یہ بھی نوید ملتی ہے کہ نیک اعمال کر کے ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں. اسی طرح باری تعالی زمین و آسمان کی بے تحاشا نعمتوں کا احاطہ بھی کرتے ہیں. طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم کا بندوں پر بڑا حق ہے کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں جنہیں انسان گن بھی نہیں سکتا. لہٰذا صبح و شام اللہ عز و جل کے آگے جھکتے رہنا چاہیے. پھر اس صورت میں پکیزہ بات کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے جو حکم ربی سے لوگوں کے لیے پھل لاتا ہے، اور سب سے بڑیا پاکیزہ بات کلمہ توحید ہے. الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علم کا درخت دل کی سرزمین میں گہرائی تک جڑیں پکڑ لیتا ہے انسان مضبوط اور مکمل ہو جاتا ہے. یوں روحانی قوت جنم لیتی ہے. درخت کی شاخیں آسمانوں کو چھو لیتی ہیں. اس طرح ڈیوائن لائٹ کی وجہ سے خوبصورت بات حق گوئی عاجزی و انکساری کا پھل لگتا ہے. پھر اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعائیں بھی شامل ہیں جن کو رب نے دائمی بنا دیا.
ان میں شہر مکہ کو امن والا بنانا، اولاد پر شکریہ ادا کرنا، اولاد کو بت پرستی سے بچا کر رکھنا، رب سے لوگوں کے لیے پھلوں کا رزق طلب کرنا، اہل خانہ کے دل میں دین کا شوق پیدا کر دینا، پابندی نماز کی توفیق مانگنا، والدین کے لیے مغفرت جیسی دعائیں شامل ہیں۔ ان دعاؤں کی روشنی میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ڈیوائن لائٹ تک رسائی دعاؤں کی بدولت بھی ممکن ہے۔ دعا بھی عبادت ہی ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہے۔ رب کی شان تو یہ بھی ہے کہ اس کی ذات وہ کچھ بھی دے دیتی ہے جو نہ مانگا جائے اور ہمارے لیے بہتر ہو، تو پھر جو مانگیں گے وہ کیسے نہیں دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری درخواست یا تو براہ راست قبول ہو جاتی ہے یا اللہ اسے روز قیامت کے لیے محفوظ فرما لیتے ہیں، یا پھر اس کے برابر کسی مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سرچشمہ ہدایت ہے، ایک طرح کی حجت بھی قائم کر دی کہ کوئی یہ گلہ نہ کر سکے کہ اس تک ہدایت نہیں پہنچی۔ جس طرح کہ وعدہ کی پاسداری کرنا ربوبی جبلت ہے، اسی طرح روشنی مانگنے والے کو عطا کر دینا اسی رب کی خاصیت ہے۔ تو آئیں پھر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کرتے ہوئے رب سے سچائی اور حق گوئی مانگ لیں، علم و معرفت کی وہ روشنی طلب کر لیں جس کے توسط سے شکر گزاری کر کے ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔